Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, آج کے لیکچر میں ہم میجرنگ انسٹرومنٹس کلاس 9 فزکس کے حوالے سے ایک اور انسٹرومنٹ پڑھیں گے which is called ورنیئر کیلیپرز. Dear students, سب سے پہلے ہم ورنیئر کیلیپرز کا نام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Why it is called ورنیئر کیلیپرز؟ تو اسٹوڈنٹس، the scientist who invented vernier calipers was Pierre Vernier. اس سائنسدان کا نام جس نے اس ڈیوائس کو تیار کیا اس کا نام پیری ورنیئر ہے. 1631 میں who was a French mathematician. Because of his name it is called vernier calipers. اس کے نام کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ ورنیئر لکھتے ہیں. اور کیلیپرز اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ this device has two jaws, upper jaws and lower jaws. اگر آپ اس کو دیکھیں it has two jaws, upper jaws and lower jaws. Because of these jaws it is called calipers. So the device is called vernier calipers. اب ہم آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف. What is the definition of vernier calipers? Vernier calipers, it is a device which is used to measure the length of an object. It is also used to measure the internal diameter of an object. It is also used to measure the external diameter, means thickness of an object. ورنیئر کیلیپرز ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کی لمبائی کو معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اس چیز کے ایکسٹرنل اور فرض کریں ہم اس چیز کو کی لمبائی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے جاز کے اندر، لوور جاز کے اندر ہم اس آبجیکٹ کو رکھتے ہیں اور ان کو فکس کرتے ہیں اس پر. یہاں اس طرح ہم لینتھ آف این آبجیکٹ کو میجر کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اس آبجیکٹ کے اگر اس ڈائیمیٹر کو، ایکسٹرنل ڈائیمیٹر کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم اس کو لوور جاز میں رکھیں گے. اگر ہم اس آبجیکٹ کے اس انٹرنل ڈائیمیٹر کو، دس از دا انٹرنل ڈائیمیٹر، اس کو معلوم کرنا چاہیں تو پھر ہم اس کو اپر جاز کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، اپر جاز میں رکھیں گے اس طرح. سو وی کین فائنڈ دا لینتھ. لوور جاز کے ذریعے ہم لینتھ معلوم کر سکتے ہیں، ہم ایکسٹرنل ڈائیمیٹر یعنی تھکنس معلوم کر سکتے ہیں، اور اپر جاز کے ذریعے ہم انٹرنل ڈائیمیٹر کو معلوم کر سکتے ہیں. This is the definition of vernier caliper. Now what is the construction of vernier caliper? vernier calipers میں آپ دیکھیں دو طرح کے اسکیل ہیں. One is fixed scale. آپ دیکھیں یہ اسکیل، یہ فکسڈ اسکیل ہے، فکسڈ. And the other is sliding scale, which can slide. It is movable scale. It can slide freely on the main scale, on the fixed scale. اب اس فکس اسکیل کو، اس کو ہم مین اسکیل کہتے ہیں، اور جو اسکیل اس کے اوپر سلائڈنگ کر سکتا ہے اس کو ہم ورنیئر اسکیل کہتے ہیں. سو دس از ورنیئر اسکیل اینڈ دس از دی مین اسکیل. دو طرح کے اسکیل ہے. ریڈنگ ہم ان دونوں اسکیلز ہی کے ذریعے لیں گے، مین اسکیل کے ذریعے اور ورنیئر اسکیل کے ذریعے. تو آپ یاد رکھیں دو طرح کے اسکیل ہیں، مین اسکیل اور ورنیئر اسکیل. اس کے ذریعے ہم ریڈنگ لیتے ہیں اس طرح. اس میں نچلا والا حصہ جو ہے یہ راڈ ڈیپتھ معلوم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. کسی چیز کا ڈیپتھ ہمیں معلوم، ڈیپتھ گہرائی ہمیں معلوم کرنا ہو تو وہ ہم اس کے ذریعے کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں دس مین اسکیل اٹ ہیز ٹو جاز، این اپر جا اینڈ اے لوور جا. اسی طرح ورنیئر اسکیل ہیز این اپر جا اینڈ اے لوور جا. اب آپ دیکھیں ایز اے ہول ایک ورنیئر کیلیپر میں اپر جاز ہے 2 اور 2 لوور جاز ہے. اگر ہمیں لینتھ یا تھکنس معلوم کرنا ہو تو ہم لوور جاز میں رکھتے ہیں، اور اگر ہمیں انٹرنل ڈائیمیٹر معلوم کرنا ہو تو وہ ہم اپر جاز میں رکھتے ہیں. Now, what is the least count of vernier calipers? Vernier calipers
کتنا کم سے کم میجرمنٹ کر سکتا ہے. دس از کالڈ دا لیسٹ کاؤنٹ. میں نے آپ کو میٹر رول میں بتایا تھا کہ میٹر رول جو ہے وہ 1 ملی میٹر تک میجر کر سکتا ہے. اگر ہمیں ملی میٹر سے بھی کم کوئی لینتھ کو میجر کرنا ہو تو وہ ہم میٹر رول کے ذریعے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں اس سے کم ڈویژنز نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے پھر ہم ورنیئر کیلیپرز کا استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں ملی میٹر سے بھی کم میجرمنٹ کرنا ہو، کیونکہ ورنیئر کیلیپرز ملی میٹر کا 20واں حصہ میجر کر سکتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اس پہ 0.05 ملی میٹر لکھا ہے. ملی میٹر کا 20واں حصہ 1 ڈیوائڈڈ بائی 20، 1 ملی میٹر ڈیوائڈڈ بائی 20 اٹ گیوز 0.05. تو یہ 20ویں حصے تک ملی میٹر کے میجر کر سکتا ہے. ہم لیسٹ کاؤنٹ کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اور کس طرح اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے دا ڈیفینیشن آف لیسٹ کاؤنٹ. اب دیکھیں the minimum length which can be measured with the help of vernier calipers is called least count or vernier constant of vernier caliper. اس کو ہم ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ بھی کہتے ہیں اور اس کا ورنیئر کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں. لیسٹ کاؤنٹ of vernier calipers can be calculated as least count is equal to smallest division on main scale divided by total number of divisions on vernier scale. آپ دیکھیں اس مین سکیل پر جو مارکنگ ہوئی ہے اس میں سب سے کم ڈویژن وہ ملی میٹر ہے. اس میں سینٹی میٹر پہ بھی مارکنگ ہوئی ہے. آپ دیکھیں 16 سینٹی میٹر اس میں مارکنگ ہوئی ہے، اور اس میں یہ جو چھوٹے ڈویژنز ہیں یہ ملی میٹرز میں ہے. تو اسمالسٹ ڈویژن جو ہے وہ ملی میٹر ہے. تو ہم جب لیسٹ کاؤنٹ معلوم کرتے ہیں ورنیئر کیلیپر کا تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اسمالسٹ ڈویژن آن دی مین اسکیل، تو مین اسکیل پر اسمالسٹ ڈویژن 1 ملی میٹر ہے. ٹوٹل نمبر آف ڈویژنز آن دا ورنیئر اسکیل، ورنیئر اسکیل پہ جو ٹوٹل نمبر آف ڈویژن ہے، آپ دیکھیں اس ورنیئر اسکیل پہ 0 سے 1 2 ہمیں نظر آ رہے ہیں 9 یا 10 ڈویژنز، لیکن ہر ڈویژن کو پھر 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس ورنیئر کیلیپر پہ ٹوٹل نمبر آف ڈویژنز جو ہے وہ 20 ہے. ہر ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ الگ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ ہی 1/20 ہو. بعض ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ 1/10 ملی میٹر ہوتا ہے، بعض کا 1/20 ملی میٹر. میرے پاس جو ورنیئر کیلیپر ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہم معلوم کرتے ہیں 1 smallest division on the main scale which is 1 millimeter divided by total number of divisions on the vernier scale which is here in this case total number of division is 20. تو اب دیکھیں لیسٹ کاؤنٹ کو ہم معلوم کرتے ہیں smallest division on main scale divided by total number of division on the vernier scale. So the smallest division is 1 millimeter on the main scale and total number of division is 20, so we will get 0.05 millimeter. This is the least count of the vernier caliper. اس کے بعد سٹیپ آتا ہے کہ ہم ورنیئر کیلیپر کے ذریعے ریڈنگ کس طرح لیں گے. ہم ورنیئر کیلیپر کے ذریعے کس طرح کسی چیز کی لمبائی کو میجر کریں گے. تو اس کے لیے 2 ریڈنگز ہمیں چاہیے ہوں گی. ون از مین اسکیل ریڈنگ اینڈ دی ادر از ورنیئر اسکیل ریڈنگ. ہم سٹارٹ کرتے ہیں what is the main scale reading and what is the vernier scale reading. اس کے لیے یہ ورنیئر کیلیپر ہے. فرض کرے ہم اس کے ذریعے اس آبجیکٹ کی لینتھ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں یا اس آبجیکٹ کی انٹرنل ایکسٹرنل ڈائیمیٹر کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی انسٹرومنٹ سے میجرمنٹ کرتے ہیں تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے سٹیپ میں آپ اس میجرنگ انسٹرومنٹ میں 0 ایرر چیک کریں گے. سب سے پہلے کام اس میں 0 ایرر چیک کریں گے. 0 ایرر ہم کس طرح چیک کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں، جب آپ کسی میجرنگ انسٹرومنٹ پہ میجرمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو کمپلیٹلی کلوز کریں مکمل طور پر. جب آپ نے اس میں آبجیکٹ نہیں رکھا
اس سے پہلے آپ اس کو کمپلیٹلی کلوز کریں۔ اب آپ دیکھیں اگر مین اسکیل کا 0 اور ورنیئر اسکیل کا 0 کونسائڈ کر رہے ہیں، مین اسکیل کا 0 اور ورنیئر کا اسکیل کا 0 وہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو تو پھر اس ڈیوائس میں، اس انسٹرومنٹ میں 0 ایرر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ورنیئر اسکیل کا 0 مین اسکیل کے 0 سے لیفٹ سائڈ پر ہو یا رائٹ سائڈ پر ہو تو پھر اس میں 0 ایرر ہوگی۔ فی الحال ہمارے پاس جو ورنیئر کیلیپر ہے اس میں 0 ایرر نہیں ہے تو ہم اگنور کرتے ہیں 0 ایرر کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم 0 ایرر پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اب ہم نے 0 ایرر کو چیک کیا، اس میں 0 ایرر نہیں ہے تو اب ہم میجرمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں فرض کریں ہم اس چیز کی لمبائی کو ورنیئر کیلیپرز کے ذریعے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی لمبائی کو کس طرح معلوم کریں گے؟ تو ہم اس کو لوور جاز میں رکھیں گے۔ ہماری ریڈنگ اس کی لینتھ ہوگی، ہم ورنیئر اسکیل کے 0 کو دیکھیں گے، ورنیئر اسکیل کے 0 کو، کہ ورنیئر اسکیل کا 0 مین اسکیل کے کون سے ڈویژن کے ساتھ کمپلیٹلی کونسائڈ کر رہا ہے۔ میں آپ کو 2 کیسز بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں اگر مین اسکیل کا 0 ورنیئر اسکیل کے کسی ڈویژن کے ساتھ کمپلیٹلی کونسائڈ کر رہا ہے، کمپلیٹلی، تو وہی ہماری ریڈنگ ہوگی۔ اس کیس میں پھر ورنیئر اسکیل ریڈنگ ہم نہیں لیں گے۔ اب دیکھیں ورنیئر، جیسے اس کیس میں ورنیئر اسکیل کا 0 مین اسکیل کے 4.3 سینٹی میٹر اور 43 ملی میٹر کے ساتھ کونسائڈ کر رہا ہے۔ یہاں سے ہم گنتی سٹارٹ کریں گے، اس سے 1 2 3 4 5 6 اپ سو آن، یہ ملی میٹر ہم گنیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں 4 سینٹی میٹر میں 40 ملی میٹر ہو گئے، اور اگر اس سے رائٹ کی طرف ہم یہ گن لے تو 3 ملی میٹر اور بھی ہے۔ تو ورنیئر اسکیل کا 0 43 ملی میٹرز کے بالکل آمنے سامنے ہے، اس کے ساتھ کونسائڈ کر رہا ہے۔ تو اس کیس میں ہماری ریڈنگ مین اسکیل ریڈنگ ہی کمپلیٹلی ریڈنگ ہوگی 43 ملی میٹر۔ لیکن فرض کریں اب ہم اس کے ایکسٹرنل ڈائیمیٹر کو میجر کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کے ایکسٹرنل ڈائیمیٹر، اس کیس میں اگر آپ دیکھیں اس کیس میں تو ورنیئر اسکیل کا 0 مین اسکیل کے کسی ڈویژن کے ساتھ کمپلیٹلی کونسائڈ نہیں کر رہا، بلکہ ورنیئر اسکیل کا 0 مین اسکیل کے 16 ملی میٹر اور 17 ملی میٹر کے درمیان میں ہے۔ اب ہم اس فریکشن کو کس طرح میجر کریں گے کہ 16 اور 17 ملی میٹر کے درمیان یہ فریکشن کتنا ہے؟ تو یہی سے ورنیئر کیلیپر کا کمال شروع ہوتا ہے۔ ورنیئر کیلیپر اس فریکشن کو بھی ایکوریٹلی صحیح طور پر میجر کر سکتا ہے۔ میٹر رول اس ملی میٹر سے کم والا جو پورشن ہے 16 اور 17 ملی میٹر کے درمیان، اس کو وہ ایکوریٹلی میجر نہیں کر سکتا تھا، لیکن ورنیئر کیلیپر اس پورشن کو 16 اور 17 ملی میٹر کے درمیان والے پورشن کو ایکوریٹلی میجر کر سکتا ہے۔ اب ہم کس طرح میجر کریں گے؟ اس کیس میں مین اسکیل ریڈنگ تو ہو گئی 16 ملی میٹر، مین اسکیل ریڈنگ از 16 ملی میٹر، لیکن اب ہم ورنیئر اسکیل ریڈنگ معلوم کرتے ہیں کہ ورنیئر اسکیل ریڈنگ کتنی ہوگی۔ اس کے لیے ہم ورنیئر اسکیل کے اس ڈویژن کو دیکھتے ہیں جو مین اسکیل کے کسی بھی ڈویژن سے مکمل طور پر کونسائڈ کر رہی ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 6 کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مین اسکیل کے 4 والے ڈویژن سے کمپلیٹلی کونسائڈ کر رہا ہے، بالکل اس کے آمنے سامنے ہے۔ لیکن یہ 6 ڈیجٹ جو ہے یہ 12th ڈویژن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 0 سے اگر ہم سٹارٹ لیں ورنیئر اسکیل کے تو 1 2 3 4 5، اسی طرح 6 والا ڈویژن یہ 12th ڈویژن ہے۔ تو ہم یہ 12th ڈویژن مین اسکیل کے 4 ڈویژن سے کمپلیٹلی کونسائڈ کر رہا ہے، کمپلیٹلی۔ اب ہم
ورنیئر اسکیل ریڈنگ اس طرح لیں گے کہ اس 12 کو لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دیں گے، یہ ہمارا ورنیئر اسکیل ریڈنگ ہوگا۔ 12 کو اس کے لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارا ورنیئر اسکیل ریڈنگ ہوگا، اور اس کو ہم مین اسکیل کی ریڈنگ کے ساتھ ایڈ کریں گے تو یہ ٹوٹل ریڈنگ ہوگی، ٹوٹل ریڈنگ۔ اب ہم اس کو لکھتے ہیں، آپ دیکھیں اب دیکھیں مین اسکیل ریڈنگ از here in this case 16 millimeter. Vernier scale reading is 12th division was coinciding with the division of the main scale, so we will multiply this 12 by 0.05. It will give us 0.60 millimeter. تو ہماری فائنل ریڈنگ جو ہوگی وہ ہوگی مین اسکیل ریڈنگ پلس ورنیئر اسکیل ریڈنگ۔ اس کیس میں آپ دیکھیں 16 ملی میٹر پلس 0.60 ملی میٹر، سو دا فائنل آنسر ول بی 16.60 ملی میٹر۔ یہ ہے ورنیئر کیلیپر، وہ فریکشن جو 16 اور 17 کے درمیان تھا وہ 60 ملی میٹر تھا، یعنی 0.6 ملی میٹر۔ تو ورنیئر کیلیپرز کے ذریعے ہم اس فریکشن کو بھی آسانی کے ساتھ ایکوریٹلی بہت صحیح طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے ورنیئر کیلیپر کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم زیرو ایرر کے بارے میں، واٹ از زیرو ایرر اینڈ زیرو ایرر کریکشن کے بارے میں، کہ ہم فائنل ریڈنگ میں زیرو ایرر کو پھر کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔